تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ ہر سوموار سے جمعہ تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہماری تمام اقساط ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ کو اس ویب سائٹ پر ہماری ساری ویڈیوز اور اسکرپٹ مل جائیں گے www.biblimutaliah.com پر۔ اپنے مطالعے میں ہم عزرا کی کتاب اور اس کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر اسامہ خوش بہت آمدید۔ شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت ساتھ ہی دیگر مہمانوں کو بھی اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ بھائی فیاض، جو شاہ فارس خورس نے کیا وہ صرف ایک شاہی حکم تھا یا پھر اس نے لوگوں کو نصیحت کی اور ابھارا؟ اس نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ خدا نے اس کے دل کو ابھارا کہ وہ یہ اعلان کرے۔ اعلان کا مطلب نصیحت کرنا ہے اور ان اسیروں کو ابھارنا ہے جو یروشلم واپس جانا چاہتے تھے۔ تو میں کہوں گا کوئی بات نہیں، یہ کسی پر لازم نہیں تھا، کیونکہ ہم نے آستر کی کتاب سے یہ جانا کہ کچھ عزت دار لوگ جیسے مرد کی اسیری میں رہے اور وہ یروشلم نہیں لوٹے، اور اس کے بعد دانیل بھی اسیری کے ملک میں تھا اور وہ بھی یروشلم نہیں گیا، پر خورس نے کچھ لوگوں کو جانے کا حکم دیا، اور میں کہوں گا کہ اس کے اعلان میں شاندار اور خوبصورت چیزیں تھیں، اور جس سے اس کی بہت عزت ہوئی، کیونکہ اس نے خدا کے دیے ہوئے اختیار کو مانا۔ تو اس نے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، کیونکہ خدا نے اس سے تاکید کی کہ وہ یروشلم میں جائے اور جا کر اس کا مسکن بنائے، اور یقیناً یہاں وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئیں جو یسایہ کے 41ویں اور 44ویں اور 45ویں باب میں ہے۔ 45ویں باب کی 13ویں آیت میں جہاں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو کہا کہ وہ اس کے لیے گھر بنائے اور وہ اسیروں کو واپس یروشلم بھیجے۔ صحیح۔ جی بھائی اسامہ، کیا خورس اتنا کر کے مطمئن تھا یا اس نے مزید اقدامات کیے؟ نہیں، وہ مطمئن نہیں تھا، وہ اتنا فیاض تھا کہ 6 اور 7 آیات میں وہ یوں لکھتا ہے، اور ان سبوں نے جو ان کے پڑوس میں تھے، علاوہ ان سب چیزوں کے جو خوشی سے دی گئیں، چاندی کے برتنوں اور سونے اور اسباب اور معاشی اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا، دیکھیں اس نے لوگوں کی مدد کی اور چاندی اور سونے کی چیزیں دی اور خداوند کے گھر کی چیزیں دی۔ یہاں 2 چیزیں ہیں جو خروج کی کتاب میں ہونے والی باتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلی چیز، جو لوگ غلامی کے ملک سے باہر جا رہے ہیں، اس ملک میں ان پر بہت ظلم ہوئے، پر خدا یہ جانتا تھا اور ان کو اجر دے گا۔ لوگ مصر سے نکلتے ہوئے اپنے ساتھ سونے اور چاندی کی چیزیں لائے، اور نکلتے وقت سونے اور چاندی کی چیزیں مصریوں کی مرضی کے خلاف لے آئے۔ فرعون مجبور تھا۔ یہاں پر خورس خوش تھا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند مالک ہے۔ دیکھیں بھائی ایاد، چاہے انسان راضی ہو یا نہ ہو، وہ وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ خداوند انسانوں کی سلطنت پر حکومت کرتا ہے۔ دیکھیں، میں اس بات پر دوبارہ غور دینا چاہتا ہوں کہ خداوند سلطنت پر حکومت کرتا ہے، پر دوسری چیز یہ ہے کہ خروج کی کتاب میں لوگ غلامی کے ملک سے باہر آئے تھے تاکہ خیمہ اجتماع کو کھڑا کریں اور
یہ لوگ اس لیے آئے تاکہ خدا کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کریں گے۔ دیکھیں، وہ خدا کے گھر کی تعمیر کریں گے، اور بالکل خدا کا گھر ہیکل خدا خود اس کے لیے سب کچھ فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں بھائی آیات، کون سا سپاہی کبھی اپنی گرہ سے کھا کر جنگ کرتا ہے؟ جب خدا حکم دیتا ہے تو اس کے لیے وہ فراہم کرتا ہے۔ جی، یہ بہت حوصلہ مند بات ہے۔ یعنی خدا صرف بتاتا نہیں بلکہ وہ کرتا بھی ہے۔ اس نے دینے کا کہا اور اس نے دیا۔ اب میں 7ویں اس نے آیت سے خورش کو پڑھنا بھی چاہوں گا۔ دیا۔ اس نے دینے کا کہا اور میں 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ اس نے خورس کو بھی دیا، اور خورس بادشاہ نے بھی خداوند کے گھر کے ان برتنوں کو نکلوایا جن کو نبوکدنضر یروشلم سے لے کر آیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا۔ انہی کو شاہ فارس خورس نے خزانچی مترادات کے ہاتھ سے نکلوایا اور ان کو گن کر یہودا کے امیر شیش بزر کو دیا، اور ان کی گنتی یہ ہے: سونے کی 30 تھالیاں، چاندی کی 1000 تھالیاں اور 29 چھریاں، اور سونے کے 30 پیالے اور چاندی کے دوسرے قسم کے 410 پیالے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں میرا جو سوال ہے ڈاکٹر فیاض سے ہے۔ یہاں شیش بزر نامی شخص جو یہودا کا امیر ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے شاہ فارس خورس نے خدا کے ان برتنوں کا کیا کیا جو کہ نبوکدنضر یروشلم سے لے کر آیا تھا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شیش بزر زربابل بن سیالتیل کا نام ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسیری میں بادشاہ اسیروں کے نام تبدیل کرتے تھے۔ مطلب نبوکدنضر نے دانیل اور 3 نوجوانوں کے نام تبدیل کیے، اور نبوکدنضر کا ان کے نام تبدیل کرنا اس کے اختیار کا اعلان تھا، اور زربابل بن سیالتیل کا نام بھی تبدیل کیا گیا، اور اس کا نام تبدیل کر کے کدلانی رکھا گیا جو کہ پہلے شیش بزر تھا۔ پر جیسا سلوک خورس نے خدا کے برتنوں کے ساتھ کیا وہ بہت اچھا تھا، اور 3 بادشاہ خدا کے برتنوں کے ساتھ جڑے ہیں اور نبوکدنضر ان کو لایا، اور 7ویں آیت کے مطابق ان کو اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا، اور خدا نے استثنا کے 28ویں باب میں کہا تھا، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین اور ہر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھے لے لیں گی۔ اور ان میں ایک لعنت ایسی ہے کہ خداوند تجھے ایک ایسی قوم میں لے جائے گا جسے تو نہیں جانتا۔ اور جب وہ خداوند سے منحرف ہوئے اور یہوہ کی راہ سے پھر گئے تو خداوند نے یہ بات پوری کی، ان کو اسیری میں بھیجا، اور خدا کے گھر کے برتن اسیری میں گئے، اور نبوکدنضر نے یہ کیا۔ اور دانیل کے 5ویں باب میں بیلشزر نے خدا کے گھر کے برتنوں کی بے حرمتی کی۔ جب اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ اس میں شراب پی تو خداوند کا قہر بھڑکا، اور اس سے خدا کی بے عزتی ہوئی، لیکن وہ اسی رات مارا گیا۔ بیلشزر کی عدالت ہوئی، اور پھر نبوکدنضر وہ برتن لے گیا، اور بیلشزر نے خدا کی بے عزتی کی اور خدا نے اس کی عدالت کی۔ پر خورس جو کہ تیسرا بادشاہ تھا، اس نے برتن یروشلم میں خدا کے گھر میں واپس کیے، اور خدا کا وعدہ پورا ہوا کہ وہ لوگ اور وہ برتن اسیری سے لوٹ کر یروشلم واپس آئیں گے۔ ہم یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، پھر مہمانوں سے دوسرے باب کے بارے میں سوال لیں گے جس میں ناموں کی فہرست ہے جو اسیری سے واپس آئے۔ معزز سامعین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان سے ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ سوال کیجئے۔ جی حضرات، دوسرے باب میں ہم بہت سے لوگوں کے نام اور تعداد دیکھتے ہیں جو یروشلم میں واپس آئے۔ کیا بائبل میں ان سب ناموں اور تعداد کا ذکر ضروری تھا؟ بہت نام اور تعداد ہیں۔ جی، کیا اسیروں کے ناموں اور تعداد کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ دراصل یہ سب نام لکھنا بہت تھکا دینے والا کام ہے، خاص کر کے ہم نے ڈاکٹر فیض سے سیکھا کہ ان کے نام تبدیل کیے گئے۔ ان کے کلدانی نام تھے، پھر فارسی نام تھے جو بے شک مشکل ہیں، یہ مشکل پڑھنے ہے۔ والوں کے لیے بھی مشکل ہیں۔ بائبل مصنف یا پڑھنے والے کی پسند سے نہیں لکھی گئی، بلکہ یہ خدا کے الفاظ ہیں۔
خدا کے لیے ان گناہگاروں کے نام کا ذکر کرنا کتنا اطمینان بخش ہے۔ بائبل کہتی ہے، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا، خاک میں مل جائیں گے، پر خدا ہمارے ناموں کو عزت دیتا ہے۔ بے شک کہ یہ پڑھنے میں مشکل ہیں، پر یہ جاننا کتنا تسلی بخش ہے کہ خداوند ہمیں ہمارے ناموں سے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ اگر آپ کسی مشہور انسان سے ملیں، شاید وہ آپ کو جانتا ہو یا نہیں، پر خداوند صرف ہمارے نام نہیں، وہ ہمیں اور ہمارے ناموں دونوں کو جانتا ہے۔ دیکھیں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ہر اسے یاد رکھنے کی تفصیل ضرورت سے نہیں۔ واقف ہے۔ مجھے بچوں کا ایک گیت یاد ہے، اس میں لکھا ہے، وہی میرا نام، میرا چہرہ اور میرے دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، اور میری راہ کو اس میں کچھ چھپا نہیں ہے۔ کہ کتنا اطمینان بخش ہے کہ وہ ہمارے نام جانتا ہے، پر وہ بائبل میں نہیں لکھے۔ پر خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، میں کہنا چاہوں گا یہ مشکل ناموں کی فہرست ہے، بہت ہی مشکل ناموں کی فہرست۔ ان لوگوں اور شہروں کے ناموں کے بیچ 23ویں آیت میں لکھا ہے، اہل انتوت 128۔ ہم ان کو نمونوں کے طور پر لیتے ہیں، لہذا میرا آپ سے سوال ہے، ہم انتوت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اس کے کیا معنی ہیں؟ انتوت وہ شہر ہے جہاں سے یرمیا آیا، اور اس سے ایک مشہور واقعہ جڑا ہے جو کہ تصدیق کرتا ہے کہ ایمان بڑی چیزوں کے ہونے کی توقع کرتا ہے۔ یرمیا 32ویں باب میں ہم نے مشہور واقعہ پڑھا۔ یرمیا نے نبوت کی کہ لوگ اسیر میں جائیں گے، جبکہ اس وقت کے جھوٹے نبیوں نے یہودا کے بادشاہ سے کہا کہ ان کو فتح ہوگی اور نبوکت نظر یروشلم میں داخل نہیں ہوگا اور تم اسیری میں نہیں جاؤ گے۔ پر یرمیا نے کہا کہ تم اسیری میں جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم نبوکت نظر کے سامنے ہار مان لو اور جا کر خدا کے سامنے خود کو خاکسار کرو۔ تم اسیری میں جاؤ گے، پر خدا تمہیں 70 سال بعد بحال کرے گا۔ اس وقت خدا نے یرمیا کو کچھ عجیب کرنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، جا کر اپنے چاچا کے بیٹے کا کھیت خرید اور قبلہ کو مٹی کے برتن میں رکھ کر انوت میں دفنا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اسیری سے لوٹے گا۔ پر اگر وہ کہتا ہے کہ تم اسیری میں جاؤ گے تو پھر کھیت کیوں خریدا؟ کیونکہ تو نے کہا 70 سال بعد واپس آئیں گے۔ میں ایسا کیوں کروں؟ کیا ایک اسیری میں جانے والے کے لیے ایسا کرنا بہتر ہے؟ پر اس کے ایمان نے کہا کہ میں واپس آؤں گا، اس لیے اس نے یہ قبلہ رکھا۔ جب واپس آئے تو اپنی خریدی ہوئی زمین کا دعویٰ کرنا، اور پھر جنہوں نے خدا کے کلام کی مخالفت کی وہ مصر گئے اور یرمیا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اور وہ وہاں مر گیا۔ پر میں کہوں گا کہ یہ اہل انوت کے لیے خوبصورت احساس تھا کہ وہ اسیری سے واپس آ کر اس زمین کا دعویٰ کریں۔ یہ اچھا تھا۔ جی، ایمان سے۔ جی بالکل، اور اس سے یرمیا کے ایمان پر روشنی ڈلی اور اس سے یہ ثابت ہوا اور حوصلہ افزائی بھی کہ خدا کے وعدے کے پورے ہونے کا انتظار کریں۔ بھائی اسامہ، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ واپس آنے والوں میں 26ویں آیت اور 36ویں آیت میں کاہن بھی موجود تھے، 40ویں آیت میں لاوی، 42ویں آیت میں دربان، پر 41ویں آیت میں گانے والوں میں سے بنی آصف 128۔ ہم گانے والوں کی مثال لیتے ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے وہ اسیری میں کیا کرتے جی۔ تھے، مزید یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کا کردار کیا تھا۔ زبور 137 میں غم اور دکھ کی حالت ملتی ہے جب انہیں کہا گیا کہ اسیری میں یہودا کے گیت گاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم پردیس میں خدا کا گیت کیسے گائیں؟ اصل گانا تو خداوند کی زمین، خداوند کے گھر میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اتنی تعداد میں واپس آئے۔ اس لیے نہیں آئے کہ وہ واپس آنا لازم تھا، بلکہ جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان سنا تو بڑی خوشی سے واپس آئے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسیروں کے واپس آنے کا موازنہ مصر کی غلامی سے واپس آنے سے کیا۔ مصر سے نکلتے ہوئے لوگ سونا اور چاندی لائے اور اسیری سے لوٹ کر وہ سونا چاندی لائے، پر ایک اور بات عام ہے کہ بائبل پہلے گیت میں ہمیں غلامی سے رہائی ملتی ہے، اور خروج 15ویں باب میں ایک شاندار گیت ہے۔ یہاں بھی گانے والے واپس آئے۔ جب کوئی خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے
تو اس وقت گیت گانے کا مطلب سمجھاتا ہے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، دنیا کے گیتوں کے علاوہ وہ خوبصورت الفاظ گائیں، اور دنیا کے لوگ خوش ہونے کے لیے گانے کی کوشش کرتے ہیں، پر جب ہم خداوند کو جانتے ہیں تو خوش ہو کر اس کے گیت گاتے ہیں، دنیا کے گیتوں کے علاوہ بالکل خوبصورت الفاظ گاتے ہیں، بلکہ دنیا کے لوگ خوش ہو کر گیت گاتے ہیں، پر جب ہم خداوند کو جانتے ہیں تو اس کے خوشی کے گیت گاتے ہیں۔ اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ، اس لیے یہ گانے والے خوشی سے واپس آئے اور وعدہ کی خدا کے پاس سرزمین واپس میں آنا ہمیشہ گیت گانے لگے۔ سے جڑا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی سوال کیجیے۔ عزرا دوسرے باب اور نہیمیہ 7ویں باب میں واپس آنے والے 32 خاندان ہیں، 18 ایک جیسے ہیں اور ان میں سے 14 فرق ہیں۔ میں اس فرق کی وضاحت جاننا چاہوں گا، اس کے بارے میں ہمیں سمجھا دیجیے۔ یہ فرق کیوں موجود ہے؟ 14 خاندان ایک جیسے نہیں، پر دونوں فہرستوں میں 18 خاندان وہی ہیں۔ عزرا میں زربابل بن سیالتیل کے ساتھ واپس آنے والے لوگوں کی بات ہے، اور نہمیہ میں دراصل وہ لوگ ہیں جو یروشلم تک پہنچے اور راستے میں بہت کچھ ہوا۔ ان میں سے اکثر نہیں پہنچے، وہ مر گئے، اور کچھ یروشلم کے علاوہ دوسرے شہروں میں بس گئے، اور یہ مختلف واقعات ہیں۔ صحیح، تو ان اس کی طرح ان کی تعداد میں تعداد میں فرق فرق ہے۔ صحیح۔ ہمیں روحانی بحالی کا عملی سبق بتائیے، کیونکہ اب وقتی اسیری ہے۔ وقتی اسیری اس لیے تھی کہ بنی اسرائیل کی گناہوں کی وجہ سے خداوند نے ان کو غیر قوم میں اسیر بننے کے لیے بھیجا، تاکہ بت پرستی اور خدا کو چھوڑنے کے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہماری روحانی زندگی میں بھی روحانی اسیری ہوتی ہے۔ کیا ہماری زندگی میں روحانی اسیری ہے؟ ایک روحانی اسیری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ بتائیے۔ جی، جب ایماندار خدا کے ساتھ رفاقت اور خدا کی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو نکالتا ہے تو وہ دنیا کا اسیر بن جاتا ہے۔ بائبل نصیحت کرتی ہے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے محبت نہ رکھیں، پر آپ حیران ہوں گے کہ یہ نصیحت کس کو ملی؟ ان ایمانداروں کو نہیں جن کی خدا سے رفاقت نہیں، نہ کمزور ایمانداروں کو، بلکہ مضبوط ایمان والوں کو ملی۔ ہم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ صحیح۔ ایک جو دنیا کا اسیر بننا وہ دماغ تھا، جب وہ خدا کی خوشی اور مرضی سے خدمت میں آیا، اس کو حاضر دینہ سے محبت تھی کہ یہ روحانی اسیری نہیں مگر جیسے اسیری سے واپس لوٹنے کا موقع ہے۔ پر ایماندار جو دنیا سے جڑا ہے اور اس کی آنکھیں دنیاوی چیزوں پر ہیں، اس کے پاس موقع ہے کہ خدا کو دل دے اور توبہ کرے تاکہ وہ اپنی پاک مرضی سے اس کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے بائبل کے کسی اور کردار کے متعلق جاننا چاہوں گا، جیسے یعقوب جب اسیری میں گیا، اس کے واپس آنے کے بعد خدا سے اس کی رفاقت بحال ہوئی، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، 20 سال اپنے ماموں کے پاس رہنے کے دوران ہم نے نہیں پڑھا کہ اس نے خداوند سے بات کی۔ اس نے کبھی مذبح بنا کر قربانی نہیں چڑھائی، وہ دنیاوی چیزوں میں ہی مسرور رہا۔ وہ اپنا کام سنبھالنے میں ناکام رہا، اسے بچوں کو پالنا نہیں آتا تھا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے گھر میں جھگڑے تھے اور اس کے گھر میں بے شمار پریشانیاں تھیں۔ وہ اسیر تھا۔ اور میں کہوں گا کہ ایک اور کردار ہے جب داؤد سکلاج میں تھا اور اس کے اور خدا کے بیچ کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کوئی ستار، نہ کوئی گیت۔ ان 16 مہینوں میں اس نے کوئی زبور نہیں گایا۔ آخر داؤد وہاں کیا کر رہا تھا؟ داؤد نے کہا، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، جیسے خدا کہتا ہو۔ مہینہ ہو گیا 2، 3، 4 یا 10، 16 مہینے ہو گئے میں نے تیری آواز نہیں سنی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو خدا نے سکلاج کو جلا دیا تھا۔
اور سب بدل دیا کیونکہ اس کو اس کی یاد آئی، کیونکہ اسیری میں خوشی یا تعریف کرنا ناممکن ہے، اور اسیری میں خدا کی حضوری نہیں جس میں اس نے رہنا چنا تھا، اور اس لیے خدا نے اس گھونسلے کو ہلا دیا تاکہ روحانی اسیر ایماندار واپس آئے۔ صحیح۔ جب یعقوب اس اسیری سے واپس آیا تو وہ خوش آخری تھا۔ دنوں میں خدا اور اپنے رشتے کے بارے میں اس کے کیا الفاظ تھے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ 48ویں باب میں اس نے خداوند کو 7 بار بیان کیا کہ اس کی روحانی حالت بہتر ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نے خدا کی 7 خوبصورت خصوصیات بیان کی کہ خدائے قادر مطلق اور پھل دینے والا خدا، برکتوں کا خدا اور ناممکنات کا خدا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوسف کو دیکھے گا، پر خدا نے اس کو اس کے بچے بھی دکھائے، اور وہ فکر کرنے والا خدا ہے۔ صحیح۔ وہ وعدوں کا سچا اور اپنے نام کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ یہ فضل کا خدا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر جی، صداقت کی بالکل۔ راہوں پر لے چلتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اب ہم جانیں گے مہمانوں نے کیا سیکھا۔ اس کہانی میں یہودا کے امیر شخص بزر کا نام ہے۔ وہ کون ہے؟ ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ یہ زر بابل بن سیالتی ایل کا کلدانی نام ہے۔ کلدانی نام ہے، صحیح۔ 3 بادشاہوں نے خدا کے گھر کے برتنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ بنو قد نظر نے خدا کے فیصلہ کو پورا کیا کیونکہ لوگوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور خدا نے کہا تھا کہ اگر تم مجھے چھوڑو تو ایک غیر قوم میں اسیر بن کر جاؤ گے۔ وہ ان کو اور ان کے برتنوں کو لے گیا۔ دوسرا بادشاہ بیلشزر ہے، اس نے خدا کے گھر کے برتنوں کی عزت نہیں کی اور اس میں شراب پی، اور وہ اسی رات مر گیا۔ اور تیسرا بادشاہ عزرا کی کتاب میں خورس بادشاہ ہے، اس نے خدا کا وعدہ پورا کیا کہ لوگ اسیری سے واپس جائیں گے۔ صحیح۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں ہم مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، خدا نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اور وہ اپنا کہا ہوا ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ اس نے لوگوں کو اسیری میں بھیجا تاکہ اپنے گناہ کی سزا پائیں، وہ پاک ہوں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں، پر خدا ان کو وقت پورا ہونے پر واپس لایا۔ عزیزو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر اختیار ہے۔ اگر وہ آزمائش اور مشکلات دے تو ان کو اچھے سے ترتیب دیتا ہے، اگر بیماری دے تو یقیناً احتیاط رکھتا ہے، اور جب اس کا کام ہو جائے تو سب ختم ہو جاتا ہے، وہ اس مشکل سے نکال کر لامحدود آرام میں لے جاتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یقین رکھیں سب کچھ خدا کے مطابق ہوتا ہے، اور وقت آنے پر وہ یقیناً آپ کو بحال کرے گا۔ اگر آپ نے کئی سال اس سے دور اور بائبل سے اور گیتوں سے دور گزارے ہیں تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ گانے والے واپس آئے تاکہ حمد کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک لمبے عرصے سے گیتوں، دعاؤں اور خدا سے دور ہوں، لیکن واپس آنے پر آپ کو خدا کی طرف سے بحالی ملے گی۔ آپ گیت گائیں گے، خدا آپ کو بحال کرے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حقیقی توبہ سے خداوند کے پاس لوٹیں، اپنا ساز اٹھائیے اور گائیے۔ اگلے پروگرام میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ يا محبا مات عن جنس البشر امحو إثمي أنت أولى من غفر كن معينا فأنا ممن عثر بالخطايا يا حبيبي يا يسوع بالخطايا يا حبيبي يا يسوع أنت حصني وإليك الملتجى منك ألقى بالتجاء الفرجا فأعن ضعفي وولد بالرجاء بخلاصي
حبيبي يا يسوع بخلاصي يا حبيبي يا يسوع. أنت تدعو الخاطي الغر الأثيم لينال الخلد في دار النعيم، وأنا مهما يكن ذنبي عظيم لك آتي يا حبيبي يا يسوع، لك آتي يا حبيبي يا يسوع. أنت من تحيي رجاء في القلوب، مانحا عفوا إذا كانت تتوب. أنت غفار الخطايا والذنوب، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع، فامحو إثمي يا حبيبي يا يسوع. تهت في وادي الخطا فانظر إلي، واهدني طرق الهدى واشفق علي، وأنا كل الثناء ما دمت حي لك أهدي يا حبيبي يا يسوع، لك أهدي يا حبيبي يا يسوع. يا كريما جاء من أعلى سماء، لك حمدي كل حين في الصلاة، فإذا ما جاءني يوم الوفاة لك نفسي يا حبيبي يا يسوع، لك نفسي يا حبيبي يا يسوع. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।